اچھا، تو آج ہم قدیم یونانی فلاسفر سقراط کے کچھ گہرے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جی بالکل. خاص طور پر خاموشی کی جو طاقت ہے اور دانائی، اس حوالے سے ہمارے پاس سوکریٹیز خاموشی کی طاقت نامی ایک تحریر سے جی کچھ اہم باتیں ہیں۔ جی جو غالباً ان کے مکالمات کا کوئی تجزیہ لگتا ہے. ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ضرور. شروع کرتے ہیں سقراط کے اس مشہور کال سے جو تھوڑا سا یوں کہیں کہ چونکا دیتا ہے۔ اچھا، کون سا والا؟ وہ اگر کوئی گدھا مجھے لات مارتا ہے تو کیا میں اس پر مقدمہ کروں گا، شکایت کروں گا یا اسے واپس لات ماروں گا؟ ہاں ہاں جی جی یاد آیا. بظاہر بڑی عجیب مثال ہے. ہے نا؟ ہے. لیکن لگتا ہے اس میں کوئی گہری بات ہے۔ بالکل بالکل ہے. یہ کال بظاہر سادہ سا لگتا ہے مگر اس کی تہہ میں بہت گہرائی ہے. سقراط یہاں اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی توانائی کہاں لگانی چاہیے؟ اچھا۔ کیا ہر اشتعال انگیزی، ہر تنقید، مطلب ہر حملے کا جواب دینا ضروری ہے؟ تو ماخذ کے مطابق سقراط کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زندگی کا مقصد ہر چھوٹی بڑی جنگ جیتنا نہیں، ٹھیک۔ بلکہ اپنی ذہنی اور جذباتی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ ان لوگوں اور معاملات پر توجہ دینا جو واقعی اہم ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی انرجی بچانے کی بات ہوئی کہ ہر ایک سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل یہی۔ یہ تو آج کل کے دور میں خاص طور پہ آن لائن دنیا میں بہت اہم لگتا ہے۔ اوہو، بہت زیادہ۔ جہاں ہر طرف سے بس آراء اور تنقید آتی رہتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ماخذ بھی اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہالت جو ہے نا، وہ اکثر شور مچاتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ ٹھوس دلائل نہیں ہوتے۔ اچھا۔ اس کے مقابلے میں جو حقیقی عقل ہے نا، گہری سمجھ بوجھ ہے، وہ اکثر خاموشی اور تحمل میں ملتی ہے۔ تو جب کوئی شخص دلیل کے بجائے سیدھا توہین، طنز یا بس شور شرابے پہ اتر آئے نا، جی، تو ماخذ کہتا ہے کہ سقراط کا ماننا تھا کہ بھئی خاموشی اختیار کرنا بعض اوقات سب سے زیادہ مؤثر جواب ہے۔ مؤثر کیسے؟ طاقتور جواب۔ یہ آپ کی ذہنی برتری کا ثبوت بن جاتا ہے کہ آپ اس سطح پر نہیں اترے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک طرح کی طاقت ہے، منتخب کردہ طاقت۔ جی ہاں۔ مجھے یہ بات بھی اہم لگی کہ ماخذ یہ سکھاتا ہے کہ بحث میں کبھی اس شخص کی سطح تک نہ گرو جس کا مقصد ہی جھگڑا کرنا ہو، بالکل، یا آپ کو نیچا دکھانا ہو۔ ہاں، اپنی سطح، اپنا وقار برقرار رکھنا زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم بات جو ماخذ میں ہے وہ یہ کہ سچی قابلیت یا ذہانت کو خود کو منوانے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک۔ جیسے ایک چراغ کو بتانا نہیں پڑتا نا کہ وہ روشنی دے رہا ہے۔ وہ تو خود ہی نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح حقیقی اہلیت اپنے عمل سے، اپنے نتائج سے خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں غیر ضروری بحثوں سے بچاتی ہے، فضول کی بحثوں سے۔ جی، اور اپنی قابلیت کے وہ جو شور مچانے والے مظاہرے ہوتے ہیں ان سے بچا کر اپنی توانائی اچھے کاموں میں لگانے کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن کیا ماخذ اس پر بھی کچھ کہتا ہے کہ اس حکمت عملی کی کوئی حد ہے؟ مطلب کیا ہر صورتحال میں خاموشی ہی ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خاموشی کو غلط سمجھ لیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ یا یہ مسئلے کو حل کرنے میں رکاوٹ بن جائے؟ دیکھیں، یہ جو ماخذ ہیں خاموشی کی طاقت، یہ زیادہ تر تو خاموشی کے مثبت پہلوؤں پر ہی فوکس کرتا ہے۔ جی۔ خاص طور پر جب آپ کا سامنا غیر منطقی حملوں سے ہو یا پھر فضول بحثوں سے۔ اس کا زور ان حالات پر ہے جہاں بات چیت کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ صرف دوسرے کو زچ کرنا ہے۔ ٹھیک۔ البتہ یہ ماننا تو ضروری ہے کہ ظاہر ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، جیسے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا۔ بالکل، یا اپنا موقف واضح کرنا یا کسی اچھی بامقصد بحث میں حصہ لینا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ شاید سقراط کی حکمت کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ صورتحال کو سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا دانش مندی ہے۔ یہ تمیز کرنا ہے، یہی اصل حکمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو سقراطیز خاموشی کی طاقت سے ہمیں یہ اہم باتیں سمجھ آئیں۔ جی، کہ ہر اشتعال انگیزی پر رد عمل دینا ضروری نہیں ہے، اپنی ذہنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ بحث میں
وہ مخالف کی سطح پر گرنے سے بچنا ہے۔ جی، اپنا وقار قائم رکھنا ہے۔ اور یہ کہ حقیقی قابلیت کو شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ خاموشی اگر صحیح وقت پر استعمال کی جائے تو ایک طاقتور ہتھیار ہو سکتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، خلاصہ یہی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اچھا۔ آج کے اس دور میں جہاں معلومات، آرا اور اکثر بے مقصد شور کا ایک طوفان ہے ہر طرف، جی، سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ بالکل، تو کیا سقراط کی یہ خاموش حکمت، یعنی سوچ سمجھ کر رد عمل دینا اور اپنی توانائی بچانا، کیا یہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہو گئی ہے؟ اس پر ذرا غور کیجیے گا۔